بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مقدمہ بحث واجب کی بحث کو اپنے اختتام پر پہنچائیں گے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ جو دو موقف سامنے آئے نا گزشتہ سبق میں، اس حوالے سے ایک موقف یہ تھا کہ مقدمات متعلق عقلی طور پر واجب ہے، دوسرا موقف یہ تھا کہ شرعی وجوب رکھتے ہیں، یعنی عقلی طور پر تو واجب ہیں، شرعی وجوب رکھتے ہیں۔ شرعی وجوب کے حوالے سے شہید صدر نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی وجوب ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کیا ہے، اس کی وضاحت آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَهَذَا التَّفْسِيرُ الثَّانِي أَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ إِيمَانًا مِنْهُمْ بِقِيَامِ عَلَاقَةِ تَلَازُمٍ بَيْنَ وُجُوبِ الشَّيْءِ وَوُجُوبِ مُقَدِّمَتِهِ شَرْعًا، فَكُلَّمَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِوُجُوبِ فِعْلٍ حَكَمَ عَقِيبَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً بِوُجُوبِ مُقَدِّمَاتِهِ۔ ويمكن الاعتراض على هذا التفسير الثاني بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له، لأنه إن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية، وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مقدمات متعلق کے حوالے سے وجوب کی جو نوعیت ہے اس میں اصولیوں کا موقف مختلف ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ یہ وجوب عقلی ہے، کیونکہ عقل یہ درک کرتی ہے، عقل اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ ذی المقدمہ کی ادائیگی کا انحصار مقدمہ کی انجام دہی پر ہوتا ہے، اور بغیر مقدمہ کو انجام دیے آپ ذی المقدمہ تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر سفر کیے آپ حج نہیں کر سکتے۔ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر حج کرنا ہے تو سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑے گی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ وجوب شرعی نوعیت کا ہے، یعنی شرعاً واجب ہے مقدمہ واجب۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ مقدمہ اور ذی المقدمہ کے وجوب میں شرعی تلازم پایا جاتا ہے۔ آج اس حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ مقدمات متعلق کے وجوب، شرعی وجوب کی وضاحت، یعنی شرعی جو وجوب ہم نے عنوان دیا ہے، جو دوسرا موقف ہے، کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ بتا چکے ہیں کہ موقف یہ تھا کہ مقدمہ متعلق شرعاً واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ اور ذی المقدمہ کے درمیان شرعی تلازم پایا جاتا ہے۔ کیسے تلازم پایا جاتا ہے؟ وہ یوں کہ جب شریعت کے اندر کسی بھی چیز کو ذی المقدمہ قرار دیا جاتا ہے، مثلا نماز، اور اس کے لیے ایک مقدمہ قرار دیا جاتا ہے جیسے وضو، تو اب شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت یہ کرتی ہے کہ ایک چیز کے وجوب کو ذاتی فرض کرتی ہے اور دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ غیری فرض کرتی ہے، غیری قرار دیتی ہے۔ یعنی کہتی ہے کہ ایک چیز کا وجوب ذاتی ہے، نفسی ہے، اور دوسرے کا کیا ہے؟ غیری ہے۔ اب اس کی مثال مثلا یوں مرحوم آخوند نے دی ہے اپنی کفایہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
مثلاً ایک شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ جاؤ بازار سے جا کر کیا لے آؤ، گوشت لے آؤ، بازار سے جا کے گوشت لے آؤ، بازار جاؤ اور گوشت لے آؤ۔ یہاں پہ کیوں اس نے کہا بازار جاؤ؟ اس لیے کہ بازار جانا مقدمہ ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ گوشت لانا ہے۔ تو یہاں پہ بازار اور گوشت لانے میں جو مقدمہ اور ذیل مقدمہ کا رابطہ ہے وہ کیوں بیان کیا ہے عامر نے، دستور دینے والے نے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بھی ضروری چیز ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے، بس اس نے ضمن میں تذکرہ کر دیا بازار جانے کا۔ شرعی دستورات کو بھی مرحوم آخوند اور جو اس قسم کے جو لوگ ہیں، اگرچہ مرحوم آخوند آخر میں نفی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان شرعی وجوب کے قائل ہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مشہور رائے یہی ہے، یعنی بعض نے نسبت بھی دی ہے شہرت کی طرف اس قول کو، تو اصل میں ان کا موقف یہی ہے کہ ان کے نزدیک شریعت نے دو قسم کی چیزوں کو سامنے رکھا ہے، ایک ذیل مقدمہ، ایک مقدمہ۔ مقدمہ کا جو وجوب ہے وہ نفسی غیری ہے، اور ذیل مقدمہ کا وجوب کیا ہے؟ ذاتی اور نفسی ہے، یعنی وہ اپنے لیے ہے، اور ذیل مقدمہ کیا ہے؟ ذیل مقدمہ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے بازار جانا گوشت خریدنے کے لیے ہے، اور خود گوشت خریدنا کس کے لیے؟ خود مقصد ہے۔ بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ گوشت خریدنا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری لائن کو دیکھیے، یعنی دو اوامر پائے جاتے ہیں شریعت کے اندر، ایک ذیل مقدمہ ای ہے، دوسرا مقدمہ ای ہے۔ شریعت نے دو قسم کے اوامر دیے، دو قسم کے دستورات دیے، ایک دستورات جو ذیل مقدمے سے مربوط ہیں، اور دوسرے وہ دستورات ہیں جو خود کس سے مربوط ہیں؟ مقدمے سے مربوط ہیں۔ ذیل مقدمے سے جو مربوط اوامر ہیں وہ ذاتاً مورد توجہ قرار دیے گئے ہیں، اور جو مقدمے سے مربوط اوامر ہیں وہ کیا ہیں؟ انہی ذیل مقدمے تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا عامر یا دستور دہندہ دو قسم کی چیزوں کو باہم دیکھتا ہے، ایک ساتھ دیکھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں شرعی تلازم۔ شرعی تلازم سے مراد یہی ہے کہ شریعت خود ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے، رابطہ موجود ہوتا ہے مقدمے کے درمیان اور ذیل مقدمے کے درمیان۔ اب چلتے ہیں شہید کے اعتراض کی طرف۔ شہید کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا موقف ہے نا شرعی وجوب کے حوالے سے، مقدمے کے شرعی وجوب کے حوالے سے، شہید اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں شرعی وجوب کس لیے ہو؟ کوئی وجہ تو ہو نا، شرعی وجوب کے اس بات کی کوئی وجہ تو ہو کہ شرعی وجوب آخر کس لیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کیوں آئے حکم لگائے؟ شریعت کیوں آ کر حکم لگائے کہ یہ واجب ہے؟ شریعت کیوں حکم لگائے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس لیے شریعت آ کر، آپ کہتے ہیں کہ اگر اس لیے حکم لگاتی ہے کہ مکلف کو مقدمہ کے انجام پر اکسایا جائے، یعنی شریعت آ کر کہتی ہے کہ تم سفر کرو، اگر حج کرنی ہے تو سفر کرو، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر کا جو حکم ہے یہ مکلف کو مقدمہ یعنی وہی جو سفر ہے اس کے انجام پر اکسانے کے لیے ہے، تو کہتے ہیں یہ کام تو آلریڈی ہو رہا ہے، یہ کام عقل کر رہی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تمہارے اوپر حج واجب ہے، اور حج کی انجام دہی کے لیے سفر بھی ضروری ہے، لہٰذا جب عقل یہ کام کر رہی ہے تو شریعت کی طرف سے یہ حکم لغو ہو جائے گا، شریعت کی طرف سے ایک حکم لغو ہو جائے گا۔ جب یہ کام پہلے سے ہی ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مثلا ایک شخص ہے جو اپنی مشق لکھ رہا ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ مشق آلریڈی لکھ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں مشق لکھو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں تو لکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو کچھ پہلے سے ہو رہا ہے اس کے انجام دینے کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب اگر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دوسرا مقصد ہے، یہ والا مقصد نہیں ہے، تو اب اس کو واضح کرنا چاہیے، وہ واضح نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ شہید کہتے ہیں لا نتعقلہ، ہم سمجھ نہیں پائے۔ بس اگر مقصد یہ ہے کہ مکلف مقدمہ کو انجام دے تو یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے، اس کے لیے شرعی حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا ہم نہیں سمجھ سکے کہ شرعی وجوب کس لیے ہو۔ شرعی وجوب کا فلسفہ
فلسفہ وجودی کیا ہے؟ جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا فلسفہ وجودی ثابت نہیں ہے، پس لغو ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقدمہ واجب یا مقدمہ متعلق کا وجوب عقلی طور پر ثابت ہوگا، شرعی طور پر اس کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ وَهَذَا التَّفْسِيرُ الثَّانِي أَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، یہ جو دوسرا موقف تھا نا کہ وجوب مقدمہ شرعی بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو اصولیوں کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے، اور بعض کتب میں بعض علماء نے اس کو مشہور اصولیین کا موقف قرار دیا ہے۔ ایمانا منہم، ان کا ماننا یہ ہے، ایمانا منہم، ایمان تصدیق اور تائید کو کہتے ہیں، تصدیق کے معنی میں ہے، باور کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں ہے۔ ایمانا منہم یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ بقیام علاقۃ تلازم بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ شرعا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلازم موجود ہے ایک چیز کے وجوب کے درمیان اور اس کے مقدمہ کے درمیان، تلازم شرعن ہے، یعنی شرعی تلازم موجود ہے۔ فَكُلَّمَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِوُجُوبِ فِعْلٍ حَكَمَ عَقِيبَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً بِوُجُوبِ مُقَدِّمَاتِهِ، پس جب شارع حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی فعل واجب ہے، مثلا نماز، تو وہ گویا کہ اسی کے ساتھ، اسی کے عقیب میں، اسی کے فوراً بعد یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے مقدمات بھی واجب ہیں، یعنی خود شارع یہ حکم دیتا ہے۔ کیسے حکم دیتا ہے؟ یعنی اس کی نظر میں وہ دونوں جدا چیزیں نہیں ہیں، دونوں جدا چیزیں نہیں ہیں، وہ دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ ضمن میں دستور دے دیتا ہے کہ یہ کام بھی تم نے انجام دینا ہے، اس کے بغیر انجام نہیں پائے گا، کیونکہ عامر یا دستور دینے والا دونوں کو مد نظر رکھ کے دستور دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی شارع جب کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو حج کرو، تو گویا وہ اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہیں سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ کیسے کہا ضروری ہے؟ زبان سے نہ بھی کہے تو اس نے مد نظر رکھا ہے ایک پاکستانی کے اوپر، جب شریعت واجب کر رہی ہے کہ وہ سعودیہ جا کے حج کرے تو قطعاً اس نے کیا کرنا ہے، شریعت نے اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے، اگرچہ اس کا بیان نہ بھی کرے۔ وَيُمْكَنُ الْاعْتِرَاض، اب کہتے ہیں شہید کا موقف، شہید یہ اعتراض کرتے ہیں اسی قول کے اوپر۔ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الثَّانِي، کون سی تفسیر ثانی؟ دوسری تفسیر، یعنی جو وجوب مقدمہ کو شرعی قرار دیتی ہے۔ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بِأَنَّ حُكْمَ الشَّارِعِ بِوُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، کہتے ہیں کہ مقدمہ کے وجوب کے بارے میں شارع کے حکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَلَا مُوجِبَ لَهُ، اور اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ان اراد به الزام المکلف بالمقدمۃ فهذا حاصل، کہتے ہیں اگر تو شارع کا مقصد یہ ہے کہ مکلف کے اوپر واجب قرار دے، الزام یہاں پہ لازمی قرار دینے کے معنی میں، الزام المکلف، اگر شارع کا ارادہ یہ ہے کہ مکلف کے اوپر لازمی قرار دے کس چیز کو؟ بالمقدمۃ، کہ وہ مقدمہ کو انجام دے، فهذا حاصل، یہ تو موجود ہے پہلے سے۔ کیسے موجود ہے؟ بدون حاجت الى حکمہ ووجوبہ، بغیر اس کے کہ شارع کہے کہ واجب ہے، یہ حاصل ہے۔ کیسے حاصل ہے؟ اذ، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں، اذ بعد ان وجب الفعل المتوقف علیہا یدرک العقل مسئولیت المکلف من هذه الناحیۃ، کہتے ہیں جب فعل واجب ہے، کون سا فعل؟ المتوقف علیہا، جو موقوف ہے کس کے اوپر؟ مقدمہ پر، علیہا کا مرجع مقدمہ ہے، ایک ایسا فعل مثلا حج جو موقوف ہے مقدمہ پر، مثلا سفر۔ اب جب ایک ایسا فعل کہ جس پر، جو مقدمہ پر موقوف ہے، جب وہ واجب ہو جاتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسئولیت المکلف من هذه الناحیہ، کہ مکلف ذمہ دار ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے اس جہت سے، کس جہت سے؟ کہ وہ کیا کرے؟ اس مقدمہ کو انجام دے، من هذه الناحیہ سے مراد یہ ہے۔ پس بعد ان وجب الفعل المتوقف علیہا وہ ذی المقدمہ ہے، یعنی ذی المقدمہ جب واجب ہو گیا
کہ جو موقوف ہے کس کے اوپر؟ ایک مقدمہ پر، تو عقل یہ درک کرتی ہے کہ مکلف مسئول ہے اس جہت سے کہ مقدمہ کو انجام دے۔ وَإِنْ أَرَادَ الشَّارِعُ بِذَلِكَ، اب کہتے ہیں دوسری شک لے لیتے ہیں، یہ تو ہو گئی کہ اگر شارع کا ارادہ یہ ہو کہ انجام دینا ہے تو پھر تو پہلے سے موجود ہے اس لیے کہ عقل درک کر رہی، لیکن اگر شارع کا ارادہ یہ ہو کہ مطلباً آخر کوئی دوسرا ارادہ ہو، یہ والا ارادہ نہ ہو، دعا ہو کہ جس نے شارع کو دعوت دی ہے، وجہ بنی ہے، الی الحکم بوجوب المقدمہ، شارع کے لیے جو وجہ بنی ہے کہ وہ حکم کرے کہ مقدمہ واجب ہے، فلا نتعقل ہو، کہتے ہیں اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو وہ بیان ہونی چاہیے، ہمارے لیے اس کے ذہن میں نہیں آ رہی، لا نتعقل ہو، ہم اس کو نہیں سوچ سک رہے، ہمارے عقل میں نہیں آ رہی، نہیں سمو رہی، وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وعلى هذا الاساس، اس بنیاد پر يعتبر حکم الشارع بوجوب المقدمة لغوا، پس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شارع کا حکم کرنا مقدمہ کے وجوب کے بارے میں یہ لغو ہے، یعنی حکم کیوں کیا ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی، فیستحیل ثبوتہ، لغو تو حکیم سے ثابت نہیں ہو سکتا، صادر نہیں ہو سکتا، لہذا محال ہے ثبوتہ، ایسے حکم کا ثابت ہونا، فضلا عن ان یکون ضروریت ثبوت، چرا صد ان کے ضروریت ثبوت ہو، چہ جائے کہ کوئی کہے کہ یہ تو واضح ثبوت ہے، ضروری ہے، بدیہی ہے، کما یدعیہ القائل بالتلازم بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ شرعا، جیسا کہ ادعا کرتے ہیں کون؟ جو ایسے لوگ ہیں جو قائل ہیں تلازم کے، وجوب شیء اور وجوب مقدمہ کے درمیان تلازم کے، مدعیان ضروریت کا ادعا بھی کرتے ہیں، اس کے واضح ہونے کا بھی ادعا رکھتے ہیں، کہتے ہیں واضح ہونا تو سر جائے خود، وہ تو کہتے ہیں کہ اصل ثبوت ہی اس کا محال ہو جاتا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بتا دیا تھا کہ مقدمات متعلق میں وجوب کی نوعیت کے حوالے سے دو موقف ہیں، ایک عقلی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ شرعی ہے۔ شرعی موقف کی وضاحت آج ہم نے دوبارہ پیش کی اور بتایا کہ شرعی موقف سے مراد یہ ہے کہ شرعی طور پر تلازم پایا جاتا ہے مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان۔ اور پھر ہم نے شہید کا اعتراض بیان کیا اور بتایا کہ شہید صدر اس موقف کو قبول نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ شرعی وجوب کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرعی وجوب آپ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ مکلف مقدمہ کے انجام پر اکسایا جائے، مکلف کو اکسایا جائے اور کہا جائے کہ مقدمہ کو انجام دو، تو کہتے ہیں یہ کام عقل کر رہی ہے، لہٰذا شریعت کی طرف سے ایسا دستور لغو ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہو اس مقصد سے ہٹ کر کہ مکلف کو وادار کیا جائے، اکسایا جائے کہ وہ یہ کام انجام دے، وہ سفر کرے حج کے لیے، تو اگر کوئی اور مقصد ہے اس وجوب کا تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قسم کا وجوب ہمارے سامنے اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی، لہٰذا عقلی طور پر ثابت ہے مقدمہ واجب کا وجوب، شرعی طور پر کوئی ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔